جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ذرا جنگ کی یعنی جو پاک بھارت کے درمیان تھی اس کی دھمک دھیمی پڑی ہے۔ ویسے تو بقرعید بھی آ رہی، لیکن اس سے زیادہ بجٹ کی گونج ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ اور ہمارے وفاقی وزیر اتحاد یا حکومت کے تمام اقتصادی منیجر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کمتر ترین پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن جو میں پڑھ رہا تھا فیکٹس اینڈ فیگر دیگر، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ہم لوگ 1 ٹریلین جی ہاں 100 ارب ہوئے، مجھے سمجھ میں آتا ہے 1 روپے جو تھے اس کا جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکی ایک جو ٹارگٹ دیا تھا۔ دوسری طرف ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی میں احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہم زیادہ اس پر حصہ دیں گے، لیکن آج ہی کی یہ خبر ہے کہ 54% پیسہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا تھا، جی ہاں وہ خرچ نہیں ہو سکا۔ یہ اور بات ہے کہ جو سرکاری تنخواہیں یا وزراء کی تنخواہیں تھیں وہ انہوں نے پوری لے لیں۔ دیکھیے ہمارے وفاقی وزیر کیا کہتے ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر شریف حکومت کے اول کی جو ہے فرنٹ پہ کھیلتے ہیں۔ کسی بھی اکانومی کے اندر اس کے مستقبل کی انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں سے ڈیولپمنٹ بجٹ کا تناسب ہمارے قومی بجٹ کے اندر سکڑ رہا ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے سپیس پیدا نہیں کریں گے تو وہ تمام شعبہ جات جو وفاقی حکومت کے دائرے اختیار میں آتے ہیں ان میں ہماری کارکردگی بری طرح متاثر ہوگی۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اپنے ریونیوز میں اضافہ کریں۔ پاکستان کا شمار دنیا میں حیرت کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی انتہائی قابل احترام فیڈرل منسٹر جہاں کہہ رہے تھے ریونیو کے حوالے سے، تو بھائی ریونیو اگر کم ہوا ہے تو یہ سال بھر کی کارکردگی اپنے وزارت خزانہ کے بابو اور ان کے مینیجر ان سے معلوم کرتے، اور پھر دوسری طرف جب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ تو آپ کے پاس تھے، آپ نے خرچ ہی نہیں کرے۔ حالانکہ آج بھی M1 M2 کس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ ممتاز ماہر اقتصادیات معیشت خزانہ رہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آپ کو اس کنٹروورسی میں نہیں ڈالوں گا کہ ابھی جو ہمارے محترم سابق وزیر گفتگو کر رہے تھے، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر اور ریونیو کا ٹارگٹ، اور ریونیو کا ٹارگٹ کس طرح ہو جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن زیادہ میں براہ راست آ جاتا ہوں کہ اب جو ہے ہمارے پرائم منسٹر تو ایک سے کئی بار اس بات پر بڑی تکلیف میں محسوس ہو کے یہ کہتے تھے کہ جناب کا IMF اور کتنی ناک رگڑوائے گا، تو یہ بھی بجٹ سے پہلے بھی ناک رگڑوائی جاتی رہی۔ تو آپ کے خیال میں IMF کے تمام ہدف پورا کرنے کے بعد جو 10 جون کا بجٹ ہوگا، میں اسے ایک پاپولر نام عوام دوست نہیں کہوں گا، لیکن آپ جیسے میں نے کہا ہے کہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ چونکہ پہلا سال تھا IMF پروگرام کا، تو بہت سے ایمبیشس اور مختلف قسم کے ٹارگٹس رکھے گئے تھے، اور FPR کے ریونیوز کا خاص طور پہ جو اضافہ ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ تقریباً 40% تھا، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سال کے اینڈ ہونے تک شارٹ فال تقریباً 1200 ارب تک ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے ٹارگٹنگ جو ہوتی ہے اس کو مناسب طریقے سے کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی انالیسس کر کے بتانا چاہیے۔ اب اس سال لگ یہ رہا ہے کہ کافی سخت ہوگا، اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں، تو آگے چل کر آپ سے جب بات چیت رہے گی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے کہا درست فرمایا، بلکہ اب تو غالباً آفیشیلی ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم جو وہ 1 ٹریلین کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب ہو جائے گا یہ غالباً مہینہ، لیکن جو 11 مہینے کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ٹریلین کا ہدف پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ
لکھ بھی چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں کہ ہماری اشرافیہ جو ہے کوئی 16,000 کروڑ کے جو ہے رعایتیں لیتی ہے, 16,000 کروڑ کی. تو اب یہ جو جب یہ ریونیو جو اتنا جو 1100 ارب جسے آپ کہے یا 1200 ارب ہوگا, یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اشرافیہ تو دلیں گے نہیں, تو کیا عام غریب آدمی کے سے ہی کھینچا جائے گا؟ میں کوئی لفظ وہ بازاری استعمال نہیں کر جائے گا, خون چوسا جائے گا. ڈاکٹر پاشا, بات دراصل یہ ہے کہ اس سال بھی اگر آپ دیکھیں جو پہلا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف نے جو اپنی رپورٹ میں چھاپا ہے 17 مئی کی رپورٹ میں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو آنے والے سال 14,300 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے ایف بی آر کے ریونیوز کا, اور اگر اس سال مشکل سے 11,700 ارب ہوتا ہے تو آنے والے سال میں 2,600 ارب کا اضافہ حیرت انگیز بات ہے, جبکہ افراط زر میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ سیلز ٹیکس کے ریونیوز میں زیادہ گروتھ کی گنجائش نہیں ہے. تو حکومت کو اس طرح کے ٹارگٹ سمجھا کر, کیلکولیشن کر کے, ریسرچ کر کے, پراپر انالیسس کر کے سمجھانا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ کیا فیزیبل ہے اور کیا حد سے زیادہ ایمبیشس اور ان ریئلسٹک ہے. نہیں وہ تو آپ کے سوال میں جواب آ گیا ڈاکٹر صاحب کہ ایسے ٹارگٹ دیے ہی کیوں جاتے ہیں جو پورے نہیں کیے جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ بھی ایک اہم بات یہ ہے, اور شاید اس پر ہم لوگ اس طرح گفتگو بھی نہیں کرتے, اور ایک حد تک یہ آنے سے پہلے ہی جب یہ وار ہوئی یہ آیا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں تقریباً اس کو 18% لانا چاہیے, اور ہم جو کمپیئر کر رہے تھے انڈیا سے کہ جی انہوں نے کیونکہ بے تحاشا اضافہ کیا ہے جنگ ہارنے کے باوجود, تو ہم بھی کریں گے. اس بار غالباً ہمارے شاید 262 ارب روپے دفاعی بجٹ ہے, 11 یا 12% ہمارے کل بجٹ کا. تو اب یہ جو ڈاکٹر صاحب اضافہ ہوگا, پھر میں یہ لفظ استعمال کروں گا, یہ کہاں سے کھینچا جائے گا, کس سے لیا جائے گا, اشرافیہ سے یا ایک عام آدمی, غریب آدمی سے؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا. جی بالکل, بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پچھلے سال جو نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے وہ آپ کے سیلری کلاس سے 500 ارب اٹھایا گیا ہے, اور جو آپ کے بڑے بڑے دکاندار ہیں ایک نئی اسکیم لائے تھے تاجر دوست اسکیم کے نام سے, ٹارگٹ صرف 50 ارب کا رکھا گیا تھا اور وہ بالکل اس کے قریب آ نہیں سکا ایف بی آر. تو دوسرا سیلز ٹیکس کے نظام میں آپ نے ریٹ کو اتنا چڑھا دیا ہے 18%, اور ایسے چیزوں پر لگایا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. اب اس سال کے جو پروپوزلز ہیں بجٹ میں آنے والے سال میں جب لگیں گے, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حیرت انگیز آئٹمز رکھے گئے ہیں. فرٹیلائزر, آپ کا سولر پینلز, آپ کے مختلف دوائیاں وغیرہ, اس طرح کی چیزوں پر سراسر سیلز ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. فرٹیلائزر پہ جب ہم حکومت میں تھے کافی سال پہلے, تو میں نے اس وقت فرٹیلائزر پہ 40% سبسڈی رکھی تھی, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسان کو فرٹیلائزر کم قیمت میں ملے تو وہ اپنا استعمال زیادہ کریں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایلڈ ہے وہ بڑھے, اور اس سے ہمارے امپورٹس کم ہوں اور ایکسپورٹس بڑھیں. یہ سراسر غلط انیشیٹوز ہیں اور پالیسیز ہیں, اور حکومت کو آئی ایم ایف کو سمجھانا چاہیے. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس سال ہم نے ایکسپورٹرز کو فل ٹیکس کے نظام میں لے آئے ہیں. جب ہم تھے کافی سال پہلے, ہم نے اس وقت سیٹ کیا تھا کہ ایکسپورٹرز پر صرف 1% ٹیکس لگے گا ان کے آمدنی پر, انکم پر. آج آپ نے اس سال کے بجٹ میں پورا 29% ٹیکس آن پروفٹس لگا دیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں سراسر غلط ہیں. آپ کے پاس ٹیکس کے نظام کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کا زرعی شعبہ ہے اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں,
1% ہمارے کسان 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے. ایک تو اس کلاس کو لانا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا پچھلے سال کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے بڑے دکاندار کو لائیں, اس میں بھی فیل ہو گئے آپ. تیسرے طرف پراپرٹیوں پر بے تحاشا آج کل پیسہ لگ رہا ہے, اور 6 ٹیکسز ہیں, اور کل ریونیو ان 6 ٹیکسوں سے پاکستان میں صرف 300 ارب اٹھا رہے ہیں آپ. تو جو اشرفیہ کا مسئلہ ہے وہ بہت سیریس اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. جب تک ہم اپنے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں گے تو اپنا ریونیو بیس سسٹینیبل اور اضافہ اس میں نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو عام طور پہ میں کیونکہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور آج کل پی ایس ایل اور ایچ بی ایل بھی جو ہوا اس کی بڑی تباہی بربادی ہوئی. خیر ہمارے وزیر خزانہ صاحب, وہ جب ایچ بی ایل آتا ہے یا پی ایس ایل آتا ہے, ایچ بی ایل پی ایس ایل آتا ہے, کیونکہ وہ سابقہ صدر بھی رہے. ابھی میں دیکھا تھا بڑے سرگرم تھے پی ایس ایل میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب. چلیں وہ تو ایک آؤٹ سائڈر ہیں, لیکن وزارت خزانہ کے روایتی بابو ہیں جو آپ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. غالباً سال بھر ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا کہ بجٹ ترتیب دیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مہنگائی کو پاکستان کی تاریخ کے کم ترین درجے پر لے گئے, یعنی ڈبل ڈیجیٹل میں جو ہوتا تھا 10 سے. مجھے نہیں پتا, شاید یہ لوگ باہر نکلتے ہیں شکر, چاول, آٹا, مرغی, پھل لینے, یعنی تو ورنہ پتہ چلے. تو ان کی اگر اس سال بھر کی کارکردگی دیکھیں طائرانہ طور پر, اور یہ دعوے ان کے دیکھ رہے ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور اس کو کس طرح دیکھتے ہیں محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے سال ایک بہت ماشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا بونس ملا تھا منسٹری آف فائنانس کو. وہ کیا تھا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پروفٹس 2500 ارب کے تحفے کے طور پر پیش کیے, اور اس سے ہمارا بجٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بہتر ہو گیا, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی کم ہوا ہے. اور اس سال اب وہ گنجائش نہیں رہی ہے. اس پچھلے سال اس لیے 2500 ارب ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سر سود کو ہم نے 22% تک اٹھا لیا تھا, اور اسٹیٹ بینک نے اس کے نتیجے میں بے پناہ پیسے بنائے, اس لیے کہ وہ کمرشل بینکوں کو پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈز خریدنے کے لیے. تو خوب پیسہ بنایا. پچھلے سال بجٹ میں 2500 ارب کا اضافہ ہوا نان ٹیکس ریونیوز میں, اور اس کے نتیجے میں ہماری فسکل پوزیشن اللہ کے فضل سے اس سال بہت اچھی رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ جو مایوسی کا اظہار کر رہے تھے ان کی کارکردگی پر, تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو انہیں بھاری جو ہے وہ انہیں تحفہ دیا گیا 2500 ارب روپے کا جو پیشکش کی گئی, اب ایسی پیشکش دوبارہ کر دینی چاہیے تھی, ابھی بھی کر دیں, وقت تو ہے کچھ, تو شاید پھر ان کی کارکردگی ہو جائے. حالانکہ اب وہ وقت نہیں رہا, کیونکہ آلریڈی بجٹ میں شاید 8-9 دن ہیں, اور تسلیم کیا جا چکا ہے کہ 100 کھرب کا تو نقصان ہو گئی ہوگا, جسے آپ کے 1100 یا 1200 ارب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پاشا. نہیں, گنجائش نہیں ہے. اچھا, ایک تو افراط زر کم ہو گیا ہے بہت, اس سے سیلز ٹیکس ریونیوز میں گنجائش نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے امپورٹس کو کنٹرول کیا ہے تو امپورٹ بیس ریونیوز کم ہیں. اب بینکوں کی پروفٹیبلٹی بھی کم ہو چکی ہے, اور سر سود تو گرا کے 10% سے بھی زیادہ کم ہوا ہے. اس سال سچویشن بہت ٹائٹ رہے گی, اور ہمیں 2-3 بہت اہم چیزیں کرنی ہیں. ایک تو زرعی شعبے پر جو انکم ٹیکس کا نظام ہے اس کو پروونسز سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو تبدیل کریں اور نیا لاء لائیں. جنوری 1 تک 4 پروونسز لے آئے, مگر کلیکشن انہوں نے اس وقت نہیں شروع کی, اور اب جولائی سے شروع کرنا ہے. اور آئی ایم ایف کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے سال تقریباً 200 ارب اٹھانا ہے, جبکہ پچھلے سالوں مشکل سے ہم 2 یا 3 ارب اٹھایا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. دیکھیے کہ ہم کیا بڑے کسانوں یا زمینداروں سے انکم ٹیکس ریونیو لے پائیں گے,
یہ ایک مارکیٹ ٹیسٹ ہے ہمارے پروونشل گورنمنٹس کی صلاحیت اور کیپیسٹی کا. میرے خیال ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی اتنی میرے خیال خوش فہمی تو ہمیں نہیں رہنا چاہیے. آپ ہی سے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارا 30% ایگریکلچر اگر ہے تو غالباً وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید 2 ارب روپیہ لاسٹ ٹائم دیا تھا، تو یہ 200 ارب روپے ان سے کہاں سے لیں گے، جبکہ ماشاءاللہ چاروں صوبوں میں یہی طبقہ بیٹھا. اگر میں آپ سے ذکر کروں ڈاکٹر صاحب، روایتی دشمن اچھا نہیں لگتا. دیکھیے وہ جو جنگ ہارا اور اس کے بعد تو اور زیادہ جنگی جنون میں مبتلا ہو کے انہوں نے ڈیفینس بجٹ بڑھایا، لیکن اوور آل اکانومی وہ کہتے ہیں جی ہم نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی میں جو تھوڑا سا فالو کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پر اگر رینکنگ کے اعتبار سے امریکہ ہے اور چائنا ہے اور 3rd جرمنی ہے، 4تھا جاپان ہوتا تھا. آج انڈیا 4تھے نمبر پہ ہے، جاپان 5ویں نمبر پہ چلا گیا ہے. تو ہم یہ جو اگر ہم نے کمتر ترین مہنگائی یعنی انفلیشن ہے اور ہماری اکانومی نے امپروو کیا ہے، جی ڈی پی بھی شاید بہتر ہے، تو کوئی رینکنگ ہماری بنتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے سب سے اہم بات اس وقت آنے والے بجٹ میں یہ ہے کہ ہم ڈیفنس کے لیے کتنا پروویژن رکھتے ہیں، خدا نخواستہ پھر سے اگر سچویشن خراب ہوتی ہے. اس وقت جو آئی ایم ایف نے جو فگر دیا ہے یا آپس میں بات ہوئی ہے، وہ اضافہ صرف 262 ارب کا ہے. یہ تقریباً مشکل سے آپ یہ دیکھیے کہ 12 سے 13% ہوگا اس سال کے ایکسپینڈیچر پر. بالکل نامناسب ہے یہ. ایمرجنسی پروویژن ہمیں کم از کم 500 ارب رکھنا ہے اضافہ، تاکہ خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہوئے تو پھر پاکستان کے پاس ایک ایمرجنسی پروویژن ہوگی جس کو ہم استعمال کر پائیں گے. دوسری طرف جو ایک چیز ہے جس پہ لوگ کم بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اگر خدا نخواستہ واقعی یہ فیل ہو جاتی، ہندوستان اس کو آگے نہیں لے جاتا ہے اور آنے والے سالوں میں پانی کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پاکستان کو واٹر ریسورسز پر ٹوٹل پرائرٹی دینا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں 34 پروجیکٹس ہیں، جس میں ڈائمر باشا ڈیم وغیرہ ہیں، اور ان کا ٹوٹل کاسٹ ہے 2200 ارب، اور ہم سالانہ صرف 124 ارب دیتے رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ڈائیورٹ کریں، ایڈ کریں، اور کم از کم 400 سے 500 ارب پانی کے کو بڑھانے کے لیے ہم انویسٹمنٹ کریں. دس ہیز ٹو بی دا ہائیسٹ پرائرٹی in the forthcoming budget along with defense and emergency provisions. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے میں نے کہا کہ کا آتا ہے، میں تو ابھی بھی طالب علم ہی سمجھ کر آپ کو سنتا ہوں، پھر یہاں اس لیے نوٹ لے لیتا ہوں کہ جتنی آپ کو اتھارٹی ہے انشاءاللہ بجٹ کے بعد بھی آپ سے فوراً بات کروں گا، تاکہ جو آپ کے فیکٹس اینڈ فیگرز آئیں ان کی روشنی میں دیکھوں کہ انہوں نے کیا امپروومنٹ کی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بلوچستان میں جو بھارت کی پراکسی وار چل رہی ہے اس کا حالیہ سانحہ جو ہے وہ ہم نے سوراب میں دیکھا، جہاں شہر کو قبضے میں لے لیا گیا. اس سے پہلے خوزدار میں آرمی اسکول کے بچوں کو، اور پھر زہری کا بھی ایک واقعہ، اور اگر پیچھے دیکھیں تو جعفر ایکسپریس کا وزیر اعظم پہنچے ہیں جو اس واقعے کے بعد آرمی چیف نے بڑا کرا. لیکن بہت سارے سوال ایسے بھی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے جو بھٹی حکومت اور ان کے ترجمانوں سے پوچھے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بشرا قمر ہیں اور بڑی میں نے کہا بہت ڈیٹیل سے ایک ایک جگہ پر ان واقعوں کو یہ کور کرتی کر لائیو. شکریہ بشرا. اگر یہ والا بھی واقعہ آپ دیکھیں سوراب کا، وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کوئی 50 اور 60 جو تھے مسلح افراد تھے، انہوں نے شہر کو پورا روکا. مین شاہراہ کراچی کوئٹہ جو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی اس کو بند کیا. پھر باقاعدہ لیویز کا دفتر لوٹا، اسلحہ لوٹا، بینک جلائے، یہ سب کچھ کیا، اور غالباً کوئی 2 گھنٹے تک کرتے رہے.
سوال یہ ہوگا کہ بشرا کے یہ جو 82,000 لیویز ہیں آپ کے ہاں اور جن پہ 92 ارب کا بجٹ ہوتا ہے، چاہے جو بھی میں بتا رہا تھا آپ کو، چاہے زہری ہو، خضدار ہو، جعفر ایکٹ ہو، یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ بلکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلحہ بھی دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں. بشرا قمر، دیکھیں اس کے بعد اس طرح کے واقعات کا ہونا یقیناً جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اب بلوچستان کی جو شاہراہیں ہیں وہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہیں. پہلے تو رات کے وقت یہ واقعات پیش آتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شام 4 بجے کے بعد سے ہی پہاڑوں سے یہ لوگ جو ہے ایک بڑی تعداد میں شہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دن کی روشنی میں یہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو ٹھکانے ہیں ان کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن میں 1-2 گھنٹے کے دوران ہمیں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی، نہ ہی لیویز نظر آتی ہے، نہ پولیس نظر آتی ہے، نہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہم نظر آتے ہیں. جبکہ ہر سال بجٹ میں جو ہے خطیر رقم رکھی جاتی ہے اور یہی کہہ کر رکھی جاتی ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اب رقم خرچ کی جائے گی، مختلف علاقوں کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کی جائے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں، آپریشنز تو جاری ہیں اور آپریشنز کے دوران جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو شدت پسند ہیں، حملہ آور ہیں، ان کی ہلاکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے بشرا ہمیں بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان شاہد ہند نے بھی جوائن کیا ہے. شکریہ شاہد ہند. آپ تو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے بھی تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں، لیکن کئی بار یہ سوال آتے ہیں یہ جو آپ کی جو لیویز ہے جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی تعداد 82,000 ہے اور ان کا بجٹ بھی شاید 92 ارب روپے کا ہے، اور یہ پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ حالیہ برسوں میں کوئی چینج آئی. یہ وہ لیویز جو تھے وہ سرداروں اور نوابوں کے ماتحت ہی ہوتے تھے، پیسے بھی لیتے تھے، گاڑی بھی لیتے تھے، غالباً ان کا اگر کوئی وردی ہوگی تو وہ بھی یہ کرتے تھے. تو جہاں جہاں آپ دیکھیں یہ ہوا ہے، خاص طور پر سوراب میں بھی، کہ لیویز جو ہے شاید چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، اسلحہ دے کے چلے گئے. اس کے لیے شاید کچھ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے محترم مفتی صاحب نے کچھ کیا تھا، لیکن ان کی یہ کیوں موجود ہیں؟ ان کی کارکردگی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو سوری ٹو سے کیا ہنگامی بنیاد پہ چیف منسٹر صاحب نے دیکھا یا کچھ آئندہ اقدامات کریں گے؟ شاہد ہند. مجاہد صاحب، سب سے پہلی ایک کریکشن کہ لیویز کا بجٹ ہی 90 ارب روپے نہیں ہے. تو جب لیویز کا بجٹ ہی 90 ارب روپے نہیں ہے تو 90 ارب روپے کے اخراجات کون سی مد سے حکومت بلوچستان ان پہ کرے گی؟ دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے ہسٹورک حوالے سے کہ ماضی میں جب لیویز فورس بنائی گئی تو اس کا ایک مقصد لازمی سی بات ہے یہی تھا، وہ ایک ٹرائبل فورس کے طور پہ تھی. اور چونکہ بلوچستان میں اس وقت پولیسنگ کا نظام نہیں تھا، اور آپ کو بھی یہ اس بات کا علم ہے مجاہد صاحب کہ 70s تک تو یہاں صوبہ ہی نہیں تھا، 1 یونٹ تھا. اور جس طریقے سے جس چیزوں کو وفاق کے ساتھ اس وقت کے جو پولیٹیکل بڑے ہیں، جو پولیٹیکل اسٹالوارٹس ہیں، انہوں نے جس طریقے سے چلایا وہ طریقہ رائج رہا. پھر جنرل مشرف کے دور میں ایک بار لیویز کو ختم کیا گیا بیک جنبش قلم، اور پھر اس کے بعد نواب اسلم رئیسانی نے بیک جنبش قلم اسے بحال کیا. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا یہ واضح موقف تھا کہ انک پین کی طرح اگر یہ پھیلے گا، اسپریڈ کرے گا تو پھر یہ چیز ہو سکے گی. ادروائز اگر بیک جنبش قلم آج ہم اسے ختم بھی کر دیتے ہیں تو کل آنے والی پھر کوئی حکومت اگر اسے بحال کر دیتی ہے اسی طرح تو پھر وہ جو ریسورسز شاید کتنا بجٹ ہے پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں، میں جو مجھے فیگرز پتہ چلی تھی اور ہو سکتا ہے میں اپنے کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں، 90 ارب نہیں ہے، لیکن یہ ان کی تعداد اتنی ہے، کچھ انہیں دیا تو جاتا ہے نا. پہلے کہا گیا تھا کہ شاید کمشنر کے زیر ماتحت لیے جائیں گے یا کچھ اور اس میں کچھ چینج لائی جائے گی. تو آپ سر یہ ہسٹوریکلی ان کی رپورٹنگ ڈپٹی کمشنر کو ہوتی تھی، ڈپٹی کمشنر اس کو لک آفٹر کرتے تھے. جیسے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا تھا کہ چیف منسٹر کا یہ واضح موقف تھا کہ اگر بیک جنبش قلم ایک کام 2 بار ریورٹ ہو چکا ہے تو اس پہ جو ریسورسز خرچ ہوئے ہیں، جو اس کی کنورژن تھی لیویز سے پولیس میں اور پھر پولیس سے لیویز میں، تو وہ جو ریسورسز خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس پیئر کے ہوتے ہیں. تو اس لیے موجودہ صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لیویز کا جو پولیس میں مرجر ہے یا جو بی ایریا کا اے ایریا میں مرجر ہے اس کو ہم فیز وائز کریں گے. پہلے فیز میں مکران رخشان ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 3 ڈویژنز کو ابتدائی طور پہ ہم نے جو ہے نا مکران، رخشان اور نصیر آباد ڈویژن کو ہم نے لیویز کے اے ایریا سے بی ایریا سے اے ایریا میں کنورٹ کر دیا ہے. موجودہ بجٹ میں اس کے لیے مزید جو بھی ریسورسز درکار ہوں گے وہ اس میں ایلوکیٹ کیے جائیں گے. پھر دوسرے فیز میں مزید 3 ڈویژنز کو ود ان اے ایئر کر لیا جائے گا. تو یہ جو لیویز کا ایک ایشو ہے، ان کی جو کیپیسٹی کا ایشو ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ اس سے ایڈریس ہو جائے گا.
बुशरा, ये शाहिद साहब कहीं करेंगे, लेकिन गालिबन इस बार कहा जा रहा है कि हम 250 अरब रुपया जो है बलूचिस्तान के मुख्तस करेंगे, बहुत बड़ा किया गया है। लेकिन बलूचिस्तान में शायद आपको पता है, मैं तो बुख्ती साहब के लिए नहीं कहता, बुशरा ये हमेशा सवाल ये निशान रहा है। एक कोई रईसानी साहब थे सेक्रेटरी फाइनेंस, उनके ज़माने में तो उनके घर से इतना पैसा निकला कि कहते हैं जो मशीनें पैसे गिन रही थी वो भी गर्म हो गई थी, पैसा नहीं गिन पाई थी। तो ये तो सवाल तो बुशरा रहा है ना। वैसे आप भी सवाल कर सकती हैं शायद साहब हमारे इस हवाले से। तो जी बुशरा। बिल्कुल, माजी में हमने यही देखा कि करप्शन का बाजार बड़ा गर्म रहा, और जिस तरह से साबिक जो के वजीर खजाना थे उनके घर में और सेक्रेटरी खजाना के घर से जो टैंकी से पैसे निकले, उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, तो पैसा मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बजट में रखा जाता है, लेकिन अगर बजट में रखा गया पैसा जो सिक्योरिटी की मद में रखा जाता है, अगर उसको उसी तौर पर खर्च किया जाए, उसी तरह खर्च किया जाए जिस तरह लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर हो सकती है। वो कि बलूचिस्तान जो है एक काफी दूर नहीं, दराज तक मैं फैला हुआ बुशरा इलाका थोड़ा सा है। मैं बराह रास्त शायद से सवाल करता हूँ, क्योंकि शायद मैं ज़ाती तौर पर भी अपने मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब से वाकिफ़ हूँ, लेकिन एक मखलूत हुकूमत है, वो अकोमोडेट करना पड़ता है उन्हें, लोगों को, वज़ीरों को, सबको। लेकिन इसका सिंध में भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बहुत ही सिंध और पंजाब और केपी में, लेकिन बलूचिस्तान को खुसूसन ये बनाया जाता है कि यहाँ शायद ज़्यादा करप्शन नीचे तक सरायत कर गया है शायद। मुजाहिद साहब, मैं इस पॉइंट से आपसे या बुशरा से इनकार नहीं करूंगा। बलूचिस्तान में जहाँ पे गवर्नेंस का क्राइसिस है, बलूचिस्तान में बेसिकली 3 बड़े क्राइसिस हैं। सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है, उसके बाद करप्शन और गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सूबे की तारीख में पहली मर्तबा आपको सूबे में एंटी करप्शन काम करती हुई नजर आ रही है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इससे पहले सिर्फ एक उज़्व मुअत्तल के तौर पे मौजूद रहता था, लेकिन उसमें कोई काम करता हुआ आपको नजर नहीं आता था। मौजूदा जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है वो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत में मौजूदा हुकूमत के सेक्रेटरीज या काबीना के अरकान के खिलाफ बहुत सी चीज़ें इनिशिएट कर चुका है। बहुत जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद टास्क करते हैं एंटी करप्शन को। टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी मिसाल है। सबसे पहली शिकायत उन्हें डेरा बुगटी की मौसूल हुई, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे पहली टीम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भिजवाई कि अगर वहाँ पे नौकरियों की फरोख्त हो रही है तो एंटी करप्शन वहाँ पे कार्रवाई करे, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो। मुजाहिद साहब, आज के दौर में कोई भी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को जो है ना दांव पर लगाकर इस तरह के फैसले नहीं करता। शुक्रिया शाहिदन, शुक्रिया बुशरा कमर। मैंने कहा ना कि सोराब का हमला, और उससे पहले फिर जाफर एक्सप्रेस और फिर खुशदार पैदर पे ये ऐसे सानियात हैं जिसके पीछे भारत की प्रॉक्सी तो नज़र आती है, लेकिन कुछ कमी खामी सिक्योरिटीज़ की भी हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आज एक खबर, बड़ी खबर बनी है। काश ये सिर्फ सलमान फारूकी तक महदूद नहीं होती कि इस तरह के वाक़े साने चले सूबे तक भी रखते हैं और कराची शहर भी रखते हैं, आम मामूल के मुताबिक होते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद करता है। बड़ी सुर्खियों से और ब्रेकिंग न्यूज़ कई घंटों से चल रही है। काश के ये जो बासर सलमान फारूकी जिन्हें गिरफ़्तार किया गया बड़ी फुर्ती से और जिस पर बड़ी शाबाशी पुलिस को मिल रही है, वो अपने अंजाम को ही पहुँचे। हमारे साथ मलिक जुनैद हैं जो इसको कवर करते रहें। मलिक जुनैद साहब, इस पर तो काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, आप लोगों ने बड़ा कवर किया, पुलिस को भी शाबाशी दी, लेकिन आपने देखा कि इससे पहले जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं, अभी अरमान का केस ही है हमारा, महीनों से चल रहा था, लेकिन अब आप देखें पस मंज़र में चला गया। तो ये जो मुस्तफ़ा का बिल्कुल नेकेड मर्डर केस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। गालिबन अरमगान के वालिद को जमानत मिल गई है तो जमानत में रिहा हो चुके होंगे। तो ये वाला जो आप देखते हैं जितने भी पास कवर करते हैं, मीडिया उठाता तो है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बैक पस मंज़र में चले जाते हैं। इस तकाज़ा कमज़ोर होता है। कारसाद में देखा एक डॉक्टर ने कुचल दिया, मार दिया, रिहा हो गई। मलिक जुनैद। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि हम माजी में भी देखते आए हैं कि पाकिस्तान में 2 कानून है। एक कानून जो है वो अमीरों के लिए बनाया गया है और जो दूसरा कानून है वो गरीबों के लिए है। हमने माजी में भी ऐसे वाक़यात देखे हैं। कारसाज, सानिया कारसाज अगर आप देख लें, नताशा
کے کیس کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو ہے وہ دیت کے بعد نتاشا بآسانی جو ہے وہ رہا ہو گئی تھی۔ شاہ رخ جتوئی کیس اگر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ شاہ رخ جتوئی بھی جو ہے وہ بعد میں رہا ہو گیا تھا۔ اس کیس میں بھی ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہونا ہے بعد میں، مگر اس وقت پولیس کی جانب سے ایک بہترین کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے حوالے سے لیکن آپ بہترین کارکردگی ایک اور بھی شعبے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرے خیال ہے لوئر ٹو لوئر کلاس کے لوگ جو ہے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور ہیلمٹ نہیں۔ 32,000 بڑا فخر کر رہے ہیں کہ 32,000 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں آپ نے، ان لوگوں کی چھین لی آپ نے۔ کوئی ہیملٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت کون سے کس قانون کے تحت جو ہے پولیس موٹر سائیکلیں ضبط کرتی ہے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑا پولیس جو ہے وہ ایک کوئی کیس میں ذرا سی کامیابی کچھ دیر دکھا کر آپ لوگوں سے شاباشی لے لیتی ہے، بعد میں کارکردگی کس شعبوں میں جائیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ روز جو آپ سڑک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ خود آپ بھی شاید آپ کا واسطہ پڑا ہو جنید۔ بالکل مجاہد صاحب، ایسا ہی ہے کہ جب بھی پولیس اس طرح کے کوئی واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو اس کے بعد پولیس ایک مرتبہ ان ایکشن ہوتی ہے اور ایک کارروائیوں کا جو آغاز ہے پولیس کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو کارروائیاں ہیں وہ مختصر وقت کے لیے کی جاتی ہیں، مگر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان معاملات کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے۔ تاہم جو فوٹو سیشن تک کا جو یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، فوٹو سیشن تک یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں اور عوام کو دکھایا جاتا ہے، مگر کوئی مثبت کارروائی جو ہے ان کے پر نہیں کی جاتی ہے اور ان معاملات کو جو ہے وہ ایسے ہی فائلوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جنید، میں خیال ہے میڈیا تو اپنی کوشش کرتی ہے اور آپ نے بھی بڑی اس کو ہائی لائٹ، ہمارے جی ٹی وی نے بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کو بند کر دیا جائے، لیکن ہاں اگر وہ مرتکب ہوا ہے، لیکن جو ہماری استغاثہ جو بہت کمزور ہوتی ہے، جب کیس لے کے عدالت میں جاتی ہے تو بہت آسانی سے ہمارے ماشاءاللہ وکیلوں کی شاندار کارکردگی سے وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور غریب لوگ یہ جو موٹر سائیکل والے اور جو لوگ ہوتے ہیں ہفتوں نہیں مہینوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اپنے کیس میں۔ غالباً 33 لاکھ کیسز ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی بڑی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔